ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے, ایک مذہبی جماعت بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس وقت, لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ایکٹ کل کو ہوتا ہے یا جو بھی اس کی ریپرکشنز ہیں, ذرا پہلے تو یہ بتائیں وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ کیوں مذہبی جماعتیں خاموش ہیں, اور کیوں وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ بھی کیا ہے یہ بھی ذرا بھائی بنیادی طور پہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے نا, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کھلواڑ مذہبی جماعتوں کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو چکا. اور اس کے اندر بھی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پیش کرنے والا نوید قمر, اسپوکس پرسن شیریں مزاری, منظور کرنے والے یاس صادق, تینوں سیکولر پارٹی نے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے یہ ایکٹ پاس کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. ٹرانسجینڈر جو لفظ تھا, لفظ ٹرانسجینڈر, اس کی اگر ٹرانسلیشن مخنث کی جائے, خواجہ سرا کی جائے, جس کو ہم کہتے ہیں خسرا, تو یہ بنیادی طور پہ ایڈریس اس طرح کیا گیا, پاکستان کو ایسے سمجھایا گیا کہ یہ صرف ان 3 قسموں کو ڈیل کرے گا, مخنث کو, خواجہ سرا کو, یا ایسے لوگوں کو ڈیل کرے گا جو فزیکلی اب نارمل ہے یا فزیکلی وہ نارمل نہیں ہے. میں سمجھ گیا. لیکن حقیقت میں ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن یہ نہیں تھی. ٹرانسجینڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ چاہے پورا مرد ہو چاہے پوری عورت ہو, ایک مرد ہے, مکمل مرد ہے, فزیکلی بھی مرد ہے اور وہ اس کے بچے بھی ہیں, وہ نادرا کے دفتر جائے اور جا کے کہ میں عورت فیل کر رہا ہوں, تو وہ اپنی جنس بدلوا سکتا ہے. اس ایکٹ کے اندر سب سے بڑی حامی جو دھوکہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ ایکٹ بن رہا ہے خواجہ سراؤں کی وراثت کے لیے, مخنثوں کی وراثت کے لیے. آپ بات سمجھیں کیا مطلب, کہ ایک مخنث ہے, اس کو بیٹے کا حصہ ملنا کہ بیٹی کا حصہ ملنا, یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ شو یہ کیا گیا کہ جو مرد کی طرف مائل ہے اس کو مرد لکھ دیا جائے تو اس کو وراثت میں مرد کا حصہ مل جائے گا, جو عورت کی طرف جسمانی اس کی ساری ساخت وغیرہ اس کو عورت لکھ دیا جائے تو اس کو عورت کا حصہ مل جائے گا. کہانی یہ بنائی گی. لیکن حقیقت میں ان 4 سالوں میں ہوا کیا؟ آپ نادرا کا پورا ریکارڈ اٹھائیں اور عبد الرحمان صاحب ایڈوکیٹ جو اس آپ پٹیشن لے کے وفاقی شرعی عدالت میں گئے ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. وفاقی شرعی عدالت کا کورم نہیں پورا کرنے دیا جا رہا کہ کہیں پٹیشن اس ایکٹ کو مسترد نہ کر دے. اتنے ظالم ہے یہ سیکولر لوگ, سیکولر پارٹیاں سب شامل ہیں, میں اور آپ اس جرم میں شامل نہیں, ہم نے ان کو ووٹ دیا. نادرا کی کیا رپورٹ آئی ہے کہ جو اصل مرد تھے نا, اصل, انہوں نے جا کے اپنے آپ کو عورت لکھوا لیا. جو اصل عورتیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو جا کے مرد لکھوا دیا. اب یہ مجھے بتائیں, عملے قوم لوط, یہ وہ ایکٹ ہے جو میں کہتا ہوں ابھی بیرونی کئی دنیا میں, ویسٹرن کئی مغربی ممالک میں یہ قبول نہیں ہو سکا, تو پاکستان میں تو نافذ ہو گیا. اور ایک جماعت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے اب بات لگائی کہ اس کو امینڈ کیا جائے. میں کہتا ہوں, میں سینیٹر صاحب سے ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ امینڈ کرنے کی بجائے اس کو مسترد کر کے, ہاں ہمیں کوئی اختلاف نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مولوی کو اختلاف ہے یا مولوی کو پتہ نہیں ہے. ٹرانسجینڈر کی اگر ٹرانسلیشن صرف ان 3 کے ساتھ کر دی جائے, ٹرانسجینڈر کا لفظ کاٹا جائے, صرف فزیکلی اب نارمل ایکٹ لکھ دیا جائے یا انٹرسیکس ایکٹ لکھ دیا جائے, اس کے آگے ٹرانسلیشن ہو جائے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی مخنث ہے ٹھیک ہے, اور وہ جا کے اپنا اندراج وراثت کے لیے مرد کرانا چاہتا کرا لے. اور اگر اور دوسری اس کے اندر بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تشخیص ذاتی ہے, یعنی میڈیکل بورڈ بھی نہیں ہے. ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ, اصل میں یہ اینی اور اونلی کا فرق ہے. اینی پرسن, جب آپ ایکٹ میں یہ لکھتے ہیں نا اینی پرسن, کوئی بھی, تو اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ عام مرد نہیں ہے تو عام عورت نہیں ہے. انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا. اینی پرسن سے مراد کوئی بھی مرد, کوئی بھی عورت جائے نادرا کو کہ میں آج سے عورت فیل کر رہا ہوں, تو اس کا میڈیکل بورڈ بھی نہیں بیٹھے گا اور وہ عورت لکھ کے آ جائے گا. اب مجھے بتائیں, ایک عورت لکھی گئی ہے, وہ کسی مرد سے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے لاء میں کر سکتی ہے نا. یعنی حقیقت میں 2 مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں, حقیقت میں 2 عورتیں آپس میں شادی کر سکتی ہیں. یہ عملے قوم لوط ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی الٹا دی تھی, پوری کی پوری بستی کو الٹا دیا. اور حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا تھا, خلیفہ راشد ہے, جب حضرت خالد بن ولید نے کہا میں ایک ایسی قوم پہ پہنچا ہوں جو ایسی برائی کرتی ہے, آپس میں ہم جنس پرست ہیں, تو حضرت ابو بکر نے لیٹر لکھا تھا کہ اس بستی کو ان بندوں سمیت آگ لگا دو. اور صحابہ کا آپس میں آگ کے عذاب کے بارے میں اختلاف تھا کہ آگ کا عذاب مخلوق کو نہیں دینا چاہیے, اللہ کی شان ہے. لیکن اس عمل کے اوپر حضرت علی نے کہا میں حضرت ابو بکر کی سنت کو زندہ کرتا ہوں, ہم جنس پرست کو آگ لگا دی جائے. تو ہمارے معاشرے کے اندر آپ یہ بات بتائیں, میں تو یہ کہتا ہوں, میں پہلے کہتا ہوں, مسجد کا کوئی مولوی ہو اس عمل میں ملوث ہو, یا ڈیفنس کا کوئی انکل یا آنٹی اس عمل میں ملوث ہو, اس کی شرعی سزا ہے مینار پاکستان میں سولی پہ لٹکا دیا جائے. آپ اس ملک کے اندر یہ ایکٹ پاس کرنا چاہتے ہیں, آپ نے جو ابتدا کی ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, جب ہم اس طرح کے ایکٹ اسلامی ہم نے یہ ریاست کیوں حاصل کیا؟ آپ نے کہا
نمازیں ہم وہاں پہ بھی پڑھتے تھے, زکوٰۃ ہم وہاں پہ بھی دیتے تھے, عمرے حج تو کرتے تھے, الگ ریاست لی کیوں, فائدہ کیا ہوا؟ تاکہ اسلامی قوانین کے تحت ہم زندگی گزار سکیں. تو یہ قوانین کے تحت ہم نے زندگی گزارنی تھی, تو ان سے علیحدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سر یہ آپ لوگوں پہ تنقید کی جاتی ہے کہ اس وقت جو ہمارے علماء ہیں وہ سود کے خلاف تو بات کرتے ہیں, کیپٹلزم سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں, سوشلسٹ کے خلاف رہے, کمیونزم کے خلاف رہے, یعنی آپ مختلف جو لیکن متبادل نہیں دیتے. اس کا متبادل کیا؟ سود کا متبادل اس کا متبادل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہم متبادل دینا, کوئی ایکچولی بندہ ایسا آئے جو متبادل چاہتا ہے اسی کو دیا جائے گا. سود کا متبادل ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سود کی اسلامی معیشت میں گنجائش ہی نہیں ہے. جس معیشت میں اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے, جو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو چوب جائے. جس معیشت میں ٹیکس کی اجازت نہ ہو اس میں سود کی ہو سکتی ہے؟ اسلامی معیشت میں ٹیکس کی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صاحب مقص آدمی یا صحیح حدیث ہے اس کو کل قیامت کے دن اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے اسلامی معیشت کچھ اور بنیادوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اب وہ بھی سن لیں, ایک ابتدائی خدوات, اسلامی معیشت بنیادی طور پہ سبسڈائز نہیں ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اسلامی معیشت کا بنیادی نظام ہے سبسڈی کر دو, زکوٰۃ سسٹم ہے. سبسڈی اور زکوٰۃ سسٹم صرف مستحق افراد کے لیے, آپ کے اور میرے لیے سبسڈائز سسٹم نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ہمیں حکومت کاسٹ ٹو کاسٹ پانی دے, ہمیں حکومت کاسٹ ٹو کاسٹ بجلی دے, ہمیں حکومت کاسٹ ٹو کاسٹ سوئی گیس دے. پھر اسلامی ریاست کا ایک فلسفہ یہ ہے, یہ سمجھ لیں کہ جب آپ اپنے عوام سے پیسہ نہیں نہ کماتے, اسلامی ریاست عوام سے پیسہ نہیں کماتی, عوام جو پیداوار کرتی ہے اس سے پیسہ کماتی ہے. زکوٰۃ عشر نہیں, زکوٰۃ عشر ایک پیداوار ہے, لیکن عوام, مثال دے رہا ہوں صنعتی طور کے اوپر, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر پاکستان میں جتنے کی بجلی کاسٹ کرتی ہے ہمیں مل جائے, پیٹرول کاسٹ کرتا ہے مل جائے, گیس کاسٹ کرتی ہے مل جائے, پانی, تو کیا پاکستان کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی؟ پاکستانی کیا چیزیں پیدا نہیں کر سکتے؟ کوئی چائنا کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے. چائنا نے یہ ماڈل اسلامی معیشت کا صرف ایک ماڈل چنا ہے کہ عوام سے کمانا نہیں, تو عوام نے کما کے دے دیا. ایٹ لاسٹ وہ جو جتنا ان کا مال باہر جا رہا ہے وہ حکومت ہی کے کھاتے میں فنڈز کے ذریعے واپس آتا ہے. تو یہ سبسڈائز دور ہے, یہ عوام کو پڑتے کے اوپر, اس کو کہتے ہیں پڑتے کے اوپر دینا. اگر اسلامی معیشت میں کمائی عوام سے نہیں ہے, میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں, اور نہ عوام سے, عوام کی پروڈکشن سے ہے, عوام کی پروڈکشن سے, عوام کی پروڈکشن ہے. عوام, ہر بندہ ریاست کا کارکن ہوتا ہے. اسلامی معیشت میں اشتراکیت کی تھوڑی ہی باتیں اس سے میچ کرتی تھی, تو اسی وجہ سے علماء آپ کو پتا ہے اشتراکیت کی طرف مائل ہوئے. اسلام میں ہر ریاست کا فرد بنیادی طور پہ ریاست کا کارکن ہوتا ہے, معاشی طور پہ بھی. اس نے جو پیدا کرنا ہے ریاست نے اس کو فیسیلٹی دی ہے, تو وہ پیداوار کس نے بیچنی ہے؟ بالآخر وہ ریاست کے ہاتھ سے ہی بکنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس وقت جو حالات ہیں مہنگائی کے, پولیٹیکل پولرائزیشن بہت ہے, کوئی کسی کو غدار کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہے, ہم اس کی فیور میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سماجی طور پہ ہم ٹک ٹاکر بن گئے ہیں, بالکل درست. ٹھیک ہے, ہماری جو اخلاقیت ہے اس کا بھی جنازہ نکل چکا ہوا ہے. اب وہ خاندان جن کی آج بھی اپنی جڑیں اسلام سے جڑی ہیں, میں ان کے متعلق ایک فتویٰ لینا چاہ رہا ہوں. وہ اس وقت اس حد تک بے بس ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی بیسک نیڈز پوری نہیں کر پاتے. ایسی فیملیز مجبوراً جب اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہیں کہ آپ جابس کریں, اپنی زوجاؤں کو بھیجتے ہیں آپ جابس کریں, اور ان کو جب وہاں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ فیملیاں کہاں جائیں؟ بلال بھائی, یہ بڑے افسوس کی بات ہے, اور یہ اسلامی نظام معیشت کے اندر یہ آپ نے جو بات کی ہے, پورے کا پورا اگر نظام ہو تو اس طرح کی نوبت نہ آئے. لیکن اب آپ نے چونکہ فتوے کے طور پہ بات کی ہے, تو اسلامی ریاست کے اندر عورت کو وہ کام کرنے کی اجازت ہے کہ جس سے عورت کا پردہ محفوظ ہو. مثلا ایک عورت ڈاکٹر بنے گی, وہ بلکہ فرض ہے, بعض فقہا نے لکھا, کیونکہ وہ اگر ڈاکٹر نہیں بنے گی تو مسلمان بیٹی کا پردہ محفوظ نہیں رہے گا. ایگزیکٹلی. اگر وہ ٹیچر نہیں بنے گی مسلمان بچیوں کا پردہ محفوظ نہیں رہے گا. تو یہ جو شعبے ہیں یہ تو یعنی یہ تو ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جس کو ہر مسلمان عالم بھی مانتا, غیر عالم بھی مانتا ہے کہ عورت ان پیشوں میں جائے گی, بلکہ ضرور سکل حاصل کرے گی تاکہ دیگر عورتیں ان کے پردے محفوظ رہیں. لیکن کچھ پیشے ایسے ہیں جن میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے, ایسے بھی ہیں. لیکن ہم اگر یہ سمجھیں کہ وہ مجبوری کے تحت یا بے روزگاری کے تحت وہ ان پیشوں میں چلے جاتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوف سے اگر وہ یہ پیشے چھوڑیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سبسٹیٹیوٹ ضرور دے گا. اور لاسٹ کویشچن, اس وقت آپ عالم دین ہیں, آپ ہر رنگ کے بندے سے ملتے ہیں, ڈفرینٹ کلاسز آف سوسائٹی آپ کے پاس آتی ہیں, 50,000 60,000 70,000, میں ایون کہ کہتا ہوں 1 لاکھ میں کیا ایک رسپیکٹیبل, لفظ ہے رسپیکٹیبل لیونگ سٹینڈرڈ, ایک مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, اس طرح کے جو سفید پوش لوگ ہیں جنہوں نے بچے بھی پڑھانے ہیں, علاج بھی کروانا ہے,
جن کے زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں, پیٹرول بھی ڈلوانا ہے, بجلی کے بل بھی دینے, کیا 1 لاکھ میں گزارا ہو؟ بالکل نہیں ہو سکتا. ایک عزت اور احترام کے ساتھ 1 لاکھ روپے میں جو بھی بندہ آج گزارا کرے گا, مہنگائی کی جو شرح, میں تو یہ کہتا ہوں آپ نے تو 1 لاکھ بات کی ہے, بیچارے 25-25 30-30 ہزار والے تو رو رہے ہیں, تو 1 لاکھ والوں کا بھی یہی حال. اور اگر وہ مجبوری میں کوئی ناجائز کام کرے, اس کا ذمہ دار حکمران ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ تو ریاست ذمہ دار ہوتی ہے, فیسیلیٹیٹ اور اکاموڈیٹ ریاست نہیں عوام کو کرنا ہوتا. یہ بات تو آپ نے فیکٹ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ حضرت عمر کا قول معروف ہے کہ اگر فرات کنارے ایک کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر جائے گا تو عمر ذمہ دار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کتا مرنے کا ذمہ دار ہے, بنیادی طور پہ یہ ایک استعارہ تھا کہ اگر ریاست کا کوئی فرد بھوک سے مر گیا تو عمر ذمہ دار ہے, چاہے فرات کا ہو چاہے نیل کا, تو یہ ریاست ذمہ دار ہے. ویورز, ریاست ذمہ دار ہے. علامہ حشام علیہ ظہیر صاحب کی آپ نے ڈسکشن سنی. ڈسکشن کا جسٹ یہی ہے کہ ریاست کو بھی ذمہ داری لینی ہے اور عوام میں بھی شعور آنا چاہیے. یہ عالم کو, مفتی کو, ممبر رسول پہ بیٹھے مولوی کو تو مسٹر پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو یہ اقتدار میں لاتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی, ان کا پرسنل کنڈکٹ کتنا تگڑا ہے, یہ بات بڑی ویلڈ ہے. اور سب سے بڑھ کر جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں وہ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں اور مغرب کے لیے کیا کر رہے ہیں, یہ بھی ہمیں سوچنا ہے. کیونکہ ملک ہم نے کلمے کے نام پہ لیا اور کام کچھ اور ہو گیا, اور بہت ہی زبردست الٹا کام ہوا. یعنی اگر اسلام تھیسز ہے تو جو وہ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں وہ اینٹی تھیسز ہے. یہ اتنا دونوں فرق ہے, یعنی اس کی مخالفت میں کام کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ کوئی تھوڑی بہت 19-20 کا فرق ہے, ایسا بھی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اب ہم مزید آگے جائیں گے, ایکسپرٹس کی اوپینین لیں گے کہ اس وقت ہمارے معاشی, سیاسی, اخلاقی اور سماجی زوال کا کون ذمہ دار ہے, ہم خود یا ہمارے حکمران.